اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے اسلوب النفی۔ ٹھیک ہے، نفی کے اسلوب، یعنی آپ کس کس طرح سے کون کون سے ورڈز نفی کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نفی، ایک ہوتا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، نفی اور نہیں۔ نفی ہوتا ہے یعنی آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں کسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، سو سمپل جب آپ خبر دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ ٹھیک ہے، النفی۔ اگر سمپل خبر دینے کوئی چیز نہیں ہوئی یا کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے یا کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ کیا ہے؟ نہیں، النفی نفی ہے۔ ٹھیک ہے، نفی۔ النفی۔ اور النہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ ٹھیک ہے، سو اگر کسی کام سے روکا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ النہی ہے۔ اور اگر کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہوئی یا یہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو وہ سمپل کیا ہے؟ النفی۔ النفی النفی۔ شاباش۔ سو کہتے ہیں النفی خلاف الاثبات۔ جو نفی ہے وہ اس بات کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس بات ہو رہی ہے یعنی کوئی چیز ہو رہی ہے، لیکن اس کا نہ ہونا وہ کیا ہے؟ النفی۔ ٹھیک ہے، النفی خلاف الاثبات۔ و اداتہ، کون کون سے ورڈز یوز ہوتے ہیں نفی کے لیے؟ ما، لا، لن، لم اور لیسا۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گیا؟ پانچ پانچ۔ 5۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ون بائی ون انہوں نے یوزز بتائے ہیں۔ کہتے ہیں جو ما ہے، کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے، پہلا پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، ما ھذا بشرا، پہلی مثال انہوں نے دے دی۔ ٹھیک ہے، ما کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ لکھتے ہیں شاباش اپنے پاس کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ اسمیہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ لیکن ایک مزے کی بات انہوں نے بتائی مثال دے کے، ما ھذا بشرا، کہ یہ جب جملہ اسمیہ کے ساتھ لگے گا تو یہ لیسا کا کام کرے گا، کانا و اخواتھا والا کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، ما جب جملہ اسمیہ کے ساتھ لگے گا تو یہ کیا کرے گا؟ لیسا کا کام کرے گا۔ لیس۔ ٹھیک ہے، یعنی کانا و اخواتھا کا کام کرے گا۔ اب کانا و اخواتھا کیا کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو خبر ہے نا اس کو منصوب کر دیتے ہیں، مبتدا کو مرفوع رہنے دیتے ہیں، خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب منصوب۔ منصوب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو اگر آپ ما جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے تو وہ مبتدا کو تو مرفوع رہنے دے گا لیکن خبر کو وہ کیا کر دے گا؟ منصوب کر منصوب دے گا۔ کر دے گا منصوب کر دے گا۔ ٹھیک ہے، سو یہ دیکھیں ما اور لیسا دونوں کا سیم کام ہے کہ لیسا تو لگتا ہی ویسے مزے کی بات ہے صرف جملہ اسمیہ میں۔ ٹھیک ہے، لیسا لگتا ہے اس طرف کس میں؟ جملہ اسمیہ میں۔ جملہ اسمیہ میں۔ تو جب ما اور لیسا جملہ اسمیہ کے ساتھ لگیں گے تو دونوں کے دونوں کیا کریں گے؟ مبتدا کو مرفوع رہنے دیں گے لیکن خبر کو کیا کر دیں گے؟ ہم منصوب کر دیں گے۔ منصوب منصوب کر دیں گے۔ جیسے انہوں نے دیکھی مثال دی ہوئی ہے، ما ھذا بشرن۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہو جائے گا؟ جیسے تھا ھذا بشرن، یہ انسان ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ما لگ گیا تو ما نے کیا کیا؟ بشرن کو کیا بنا دیا؟ بشرن، بشرن۔ ما ھذا بشرن یعنی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ یہ انسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں لیسا بھی کیا کرتا ہے، جیسے ہے الکافر ظالم لنفسہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو خبر کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اب کیا کیا ہے؟ لیسا۔ اب جب لیسا لگایا، جملہ بھی تبدیل کیا، خیر، لیس اللہ ظالما عبدہ۔ اب لیسا کی وجہ سے کیا ہوا کہ خبر کیا ہو گئی؟ منصوب مرفوع۔ ہو گئی منصوب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مبتدا مرفوع ہی رہی لیکن خبر کیا ہو گئی؟ منصوب ہو گئی۔ منصوب منصوب ہو گئی۔ سو معلوم یہ پڑا کہ ماں اور لیسا سیم کام کرتے ہیں، جب یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں یہ خبر کو خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ منصوب کر دیتا ہے اور مبتدا کو مرفوع۔ مرفوع مرفوع رہنے مرفوع مرفوع رہنے ہوتا ہے دیتے ہیں۔ ہاں، مرفوع رہنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مبتدا کو مرفوع رہنے دیتے ہیں اور خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں۔ منصوب کر منصوب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو لیسا تو لگتا ہی صرف کس کے ساتھ ہے؟ اسم کے ساتھ۔ جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک ہے، اسمیہ کے لیسا ساتھ۔ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ ہاں، جبکہ ماں جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی لگتا ہے اور جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی لگتا ہے۔
ठीक है, माँ जुमला इसमिया के साथ भी लगता है और जुमला जुमला फेलिया फेलिया के के साथ साथ भी भी। लगता है। फ़ेलिया के साथ भी लगता है। फिर उन्होंने दूसरी मिसाल दी है जुमला फ़ेलिया की। ठीक है, उमूमन ये फ़ेल माजी के साथ यूज़ होता है, इसीलिए इन्होंने मिसाल भी क्या दे दी है, फ़ेल माजी की। ठीक है, उमूमन ये कौन से फ़ेल के साथ यूज़ होता है? फेल माजी के साथ। फ़ेल फेल माजी के माजी। साथ। ठीक है, सो सेकेंड यूज इसका ये हो जाएगा फ़ेल माजी। मा सेकेंड के साथ किसी किसी के साथ यूज़ हो जाएगा, फेल माजी। फेल माजी के साथ। फ़ेल माजी के साथ यूज़ हो जाएगा। सो जैसे है जा तबीबू, के तबीब आया, लेकिन मा जा तबीबू, तबीब नहीं। तबीब नहीं नहीं आया। आया। तबीब नहीं आया। सिंपल। सो ये माँ के दो यूजेस हैं अब इस लेसन में। ठीक है, माँ के दो यूजेस हैं इस लेसन में। पहला यूज ये है कि ये जुमला इसमिया के साथ लगेगा। अगर ये जुमला इसमिया के साथ लगेगा तो उसकी खबर को क्या कर देगा? खबर को कर दो। हाँ, मंसूब। मंसूब, मंसूब कर देगा। और मुब्तदा को क्या रहने देगा? मंसूब। मरफू रहने मरफू। देगा। ठीक है, दूसरा हमें ये मालूम पड़ा कि ये इस लेसन से हमें मालूम ये पड़ा कि ये किसके साथ यूज होता है? फेल एक माजी। फेल माजी के साथ। फ़ेल माजी के साथ यूज होता है। सो माँ का यूज क्लियर है। जी। हाँ, जैसे अगर आपने आप कोई बात बोली और जिसमें बोलूँ मैंने खाना नहीं खाया, सो मैं बोलूँगी माँ अकल तो ताम। ठीक है, सही है, क्लियर जी। है। जी। हाँ, माँ कराअतु दरसा, मैंने दर्स को नहीं पढ़ा। ठीक है, माँ ज़हबतु इला फलान, यानी मैं फलानी जगह पे नहीं गई। ठीक है, सो माँ ओके। ज़हबतु, ठीक। मैं नहीं गई। माँ ठीक है। ज़हबतु इलल मदरसा, कुछ भी इसी तरह। तो जब भी फ़ेल माजी के साथ माँ लग जाएगा तो वो किसका मीनिंग दे देगा? उसका नफी का। नफी का वो मीनिंग फिर। दे देगा। हाँ, ठीक है, नफी का मीनिंग दे देगा। अब जो सेकंड लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है वो ला। अच्छा, लईसा मैंने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एक मिसाल उन्होंने ये दी है, फिल फस्ली मुअल्लिमुन, फिल फस्ली मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन। अच्छा, अब ये देखो लिखा हुआ है लईसा फिल फस्ली मुअल्लिमुन। अब यहाँ पे जाहिरी तौर पर क्या कोई तब्दीली नजर आ रही है लईसा की वजह से? मैंने बताया था लईसा की जो नहीं, खबर होती मंसूब। है वो मंसूब होती है। जी, नहीं आ रही, नजर आ यहाँ रही पे तो। मुझे बताओ खबर है कौन सी? मुअल्लिम। देखो, जो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही थी। हम्म मुब्तदा होता है। मुब्तदा होता है। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो कौन होता है? मुब्तदा। मुब्तदा होती है। और जो बात बताई जा रही होती है वो क्या होती है? वो खबर होती है। वो खबर खबर। होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि मुब्तदा कौन सा है? मुब्तदा मुअल्लिम है। मुब्तदा मुअल्लिम है। ठीक है, सम टाइम मुब्तदा मुअख्खर हो जाता होता है, सम टाइम मुब्तदा मुअख्खर हो जाता है। मौखर, ये कभी मुअख्खर हो कभी जाता होता है। है। हाँ, ठीक है, उमूमन दो केसेस में होता है, जब जार मजरूर आ रहे हो तब अक्सर हम कर देते होते हैं इसको, मुब्तदा को मुअख्खर कर देते होते हैं। या फिर ज़र्फ आ रहा हो तब उसको हम अक्सर मुअख्खर कर देते हैं। और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, खैर उमूमन ये दो रीजंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जार मजरूर रहा है फिल फस्ली। ठीक है, फिल फस्ली मुअल्लिमुन। अब मुअल्लिमुन मुब्तदा है और खबर क्या है? फसली। फिल फस्ली। अल फस्ली नहीं, फिल फस्ली पूरी की पूरी फिल खबर फसली। है। ठीक है, ये शिबे जुमला है। क्या है ये? शिबुल जुमला। शिबुल जुमला। ठीक है, सो फिल फसली पूरा का पूरा क्या है? मुब्तदा। ओए लड़की, फिल ओ सॉरी, फसली खबर खबर खबर। खबर। ठीक खबर। है, हाँ, सो मुअल्लिम है मुब्तदा और फिल फसली क्या है, इसकी खबर है। खबर अब है। ये जो फिल फसली है ये जाहिरी तौर पर तो हमें मंसूब नजर नहीं आ सकता। ठीक है, कि पूरा का पूरा हाँ। एक शिबे जुमला है। ठीक है, हम्म, पूरा का पूरा शिबे जुमला में तो हमें जबर नहीं नजर आ सकती ना कहीं पे। हाँ जी। तो हम इसमें कहेंगे फी महल नस्ब। जैसे मैंने आप लोगों को इसमें इशारा में एराब देना सिखाया था ना, मबनी अस्मा को। जी। हाँ जी। हाँ, क्या हमने क्या कहा था, मुब्तदा फी महल रफ़ ये मबनी अला महल है। फलान, है ना? हाँ जी। इसमें बोले फिल फस्ल शिबहुल जुमला। ठीक है, फिल फस्ल फिल फस्ल शिबुल जुमला। शिबहुल जुमला फी महल नस्ब, खबर। ठीक है, ठीक है। खबर उलैसा पूरी बात बोला। ठीक है, खबर उलैसा शिबहुल जुमला फी महल नस्ब। फी ये फिल फस्ल किस जगह पे आ रहा है? फी मुहल्लिन नस्ब की जगह पे फी आ रहा है। महल नस्ब आ रहा है। ठीक है, नस्ब की जगह पर आ रहा है। ये बात डाइजेस्ट हुई है कुछ? जी।
ہاں کہ کیا معلوم پڑا کہ جو معلم ہے اس کی جو خبر ہے وہ ہے فی الفصل. اور ہم نے کہا کہ لیسا کی جو خبر ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. لیسا کی خبر کیسی ہوگی؟ منصوب ہوگی. منصوب ہوگی. سو لیسا کی خبر ہے اس وقت فی الفصل. لیسا کی خبر کیا ہے اس وقت؟ فی الفصل ہے. فی الفصل ہے. اب اس میں منصوب ہمیں ظاہری طور پر تو نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، منصوب ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا، لہٰذا اب ہم اس کی جگہ پہ کیا کہیں گے؟ فی فی محل. محل النصب. سمجھ آئیے؟ جی. ہاں باقی اب ہم کو سمجھ آئیے. جی میم. ہوں باجی ہاں نہیں ہے صحیح آئی. ہاں، دیکھیے مجھے بتائیں. دیکھیے میں نے بولا اتنی بات مجھے بتائیں. ہم نے بولا لیسا کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ لیسا کی خبر معلم منصوب ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگ ابھی تک آپ لوگوں نے کانا و اخواتها پڑھے نہیں ہے. کانا و اخواتها کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے. کانا و اخواتها کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ آ کے اٹیچ ہو جاتا یہاں پہ آ جملہ کے اسمیہ پہ اٹیچ ہوتے ہیں. جب یہ جملہ اسمیہ پہ اٹیچ ہوتے ہیں نا تو جو مبتدا ہوتے ہیں نا اس کو وہ بنا دیتے ہیں اسمو کانا، اسمو لیسا. ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں اسمو کانا، اسمو لیسا. ٹھیک ہے اسمو سارا، اسمو اصبحا. تو مبتدا کو وہ اپنا اسم بنا لیتے ہیں. مبتدا کو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنا اسم بنا لیتے ہیں. اپنا اسم بنا لیتے ہیں. اور جو جملہ اسمیہ کی خبر ہوتی ہے نا اس کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. جملہ اسمیہ کی خبر کو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنی خبر. اپنی خبر. اتنی بات سمجھ آئی ہے جی. جی. کہ کانا و اخواتها پہلی بات جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. دوسری بات وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. ہم سمجھے قبضہ کر لیتے ہیں. یہاں کے قبضہ گروپ ہے، گیا قبضہ مافیا ہے. صحیح ہے. باجی کانا تو سمجھ آئی، یہ دوسرا لفظ آپ نے کیا بولا ہے؟ کانا و اخواتها، کانا اور اس کی بہنیں. ٹھیک ہے اس کی کافی کانا. ساری بہنیں ہیں. کانا، سارا، اصبح، ظل، اضحى. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم سارے کے سارے. ماتا. ٹھیک ہے اچھا. ہاں ٹھیک ہے. ما زال، ما برح، من فکا. یہ سارے کے سارے اس کی کوئی 13-14 بہنیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. ہاں تو اس میں ایک لیسا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے کانا و اخواتها، کانا اور اس کی بہنوں میں ایک لیسا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. سو کیا معلوم پڑا ابھی تک ہمیں کہ کانا و اخواتها جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یہ پوائنٹ کلیئر ہے. جی. دوسرا پوائنٹ جو مبتدا ہے، ٹھیک ہے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو وہ اپنا اسم بنا لیتا ہے اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. کیا ہے پوائنٹ نمبر 2؟ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنی خبر اپنا مبتدا اسم. مبتدا کو اپنی اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. شاباش. ٹھیک ہے مبتدا کو کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنا اپنی اسم اسم. اسم. اپنا اسم بنا لیتے ہیں. اور خبر کو کیا بنا لیتے ہیں؟ اپنی خبر. خبر. اپنی خبر بنا لیتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 2 پہ کلیئر ہے. ہاں جی. پھر یہ ظاہری تبدیلیاں بھی لے کر آتے ہیں، اعرابی تبدیلی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے تھرڈ یہ کیا لے کر آتے ہیں؟ اعرابی تبدیلی. تھرڈ یہ کیا لے کر آتے ہیں؟ اعرابی تبدیلی. اعرابی تبدیلی. مبتدا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مرفوع رہیں. ٹھیک ہے جیسے ہم بولتے ہیں کان اللہ. ٹھیک ہے کان اللہ کہ مبتدا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مرفوع ہی رہیں، لیکن خبر جو مرفوع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علیمن قدیرہ. جیسے ہم بولتے ہیں نا کان اللہ علیمن قدیرہ. اب خبر کو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں. کان و اخواتها خبر کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر منصوب. دیتے ہیں. منصوب کر دیتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے ابھی تک میں نے 3 پوائنٹ بتائے. پہلا پوائنٹ بتایا کان و اخواتها یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے پھر سیکنڈ مبتدا کو اپنا اسم بنا لے گا، خبر کو اپنی خبر بنا لے گا. اور تھرڈ اعرابی تبدیلی آئے گی اس کی وجہ سے کہ جو خبر ہے وہ منصوب ہو جائے گی. یہ تینوں پوائنٹس کلیئر ہے. ہاں جی. جی. اب مجھے بتائیں لیسا کان و اخواتها ہم میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہے. 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 ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگوں کو اب تک یاد نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا لیسا ہے کان و اخواتها میں سے. اب لیسا داخل ہوگا کس پہ؟ کون سے جملے پہ؟ اسمیہ پہ. جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا. شاباش. پھر پوائنٹ نمبر 2 ہم نے کیا دیکھا تھا کہ لیسا کیا کرے گا؟ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو کیا بنا لے گا؟ اپنا اسم بنا لے گا. اپنا اسم بنا لے گا. اور اس کی خبر کو کیا بنا لے گا؟ اپنی خبر. اپنی خبر بنا لے گا. ٹھیک ہے آپ اسے مبتدا نہیں کہیں گے، آپ اسے کہیں گے اسم لیسا. ٹھیک ہے معلم اب کیا ہے؟ لیسا. اسم لیسا. ٹھیک ہے اب یہ مبتدا نہیں رہا، اب یہ کیا بن گیا ہے؟
اسم یہ خبر بن گیا ہاں خبر نہیں بنا، یہ مبتدا ہے نا بچہ، مبتدا ہے تو اسم بنے گا، ٹھیک ہے، مبتدا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ اسم اسم بنے گا، اسم بنے گا. سو اسم لیسا کیا بن گیا یہ مبتدا سے؟ اسم بن گیا پورا بولے اسم لیسا، اسم تو یہ پہلے سے تھا نا، اب یہ لیسا کا اسم بن گیا ہے، لیسا نے اس پہ قبضہ کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر آپ صرف بولیں گے اسم، اسم تو آلریڈی یہ ہے یا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے. سو اسم نہیں سے تو ڈینائی ہم نے کیا ہی نہیں نا کہ یہ اسم ہی نہیں ہے، تو اسم تو یہ ہے، آلریڈی ہے اسم. لیکن اب یہ کس کا اسم ہے خاص کر؟ لیسا کا اب یہ لیسا کا اسم ہے. اور سیکنڈ جو فی الفصل ہے وہ اب سمپل خبر نہیں ہے، اب وہ کس کی خبر ہے؟ لیسا کی خبر ہے، وہ لیسا کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے اگر ہم بولے اللہ، جو اللہ ہے وہ پہلے مبتدا تھا، لیکن جب اس میں لیسا داخل ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا اسم مبتدا، ہے نا، اسم تو آلریڈی یہ تھا، اسم لیسا اسم 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 لیسا لیسا تھا. ٹھیک ہے، اسم آلریڈی یہ تھا، اسم لیسا بن گیا. ٹھیک ہے، اسم لیسا بن گیا یہ. اور جو ظالمن تھا وہ پہلے خبر تھی، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی خبر تھی، اب وہ کس کی خبر بن گئی ہے؟ لیسا کی، لیسا کی خبر بن گئی ہے. ٹھیک ہے، سو اسی طرح معلم پہلے مبتدا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب لیسا اس پہ داخل ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ اسم لیسا اسم لیسا بن گیا. اسی طرح جو فی الفصل ہے وہ سمپل خبر تھی، جملہ اسمیہ کی خبر تھی، لیکن اب وہ کس کی خبر بن گئی ہے؟ لیسا کی لیسا کی خبر بن گئی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 2 بھی کلیئر ہو گیا. ہاں جی جی پھر پوائنٹ نمبر 3 ہم نے کہا کہ جو کانا و خواتو ہے وہ اپنے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، یعنی لیسا بھی کانا و خواتو ہمیں سے، لہٰذا وہ اپنی خبر کو کیا کر دے گا؟ منصوب منصوب منسوب کر دے گا. اب یہاں پہ خبر کون سی ہے پہلے مجھے بتائیں؟ فی الفصل فی فی الفصل الفصل. ٹھیک ہے، خبر کیا ہے؟ فی الفصل فی الفصل خبر ہے. اب مجھے بتائیں کیا فی الفصل ظاہری طور پر اپنی اعرابی حالت کو منسوب کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ شبہ کیونکہ جملہ شبہ الجملہ، ہے. ہاں کیوں نہیں کر ساتھ سکتا؟ کیونکہ یہ ساتھ شبہ یہ الجملہ، جارا لگا ہوا شبہ ہے جملہ ہاں یس، ٹھیک ہے، جو جار و مجرور ہوتے ہیں اس کو شبہ الجملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جار و مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ الجملہ، شبہ الجملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو چیزوں کو شبہ الجملہ کہتے ہیں، ایک جار مجرور کو اور ایک ظرف اور اس کے مضاف الیہ کو. جار مجرور کو اور ظرف اور اس کے مضاف الیہ کو. مضاف الیہ کو، کن دو چیزوں کو شبہ الجملہ کہتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1. جار 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 مجرور مجرور اور اور ظرف مضاف اور مضاف علیہ کو ہاں ظرف اور اس کے مضاف الیہ کو، ظرف اور اور اس کے مضاف اس الیہ کے کو، ہاں جیسے میں بولوں فوق الشجرتی، ٹھیک ہے، اب فوق الشجرتی کیا ہے؟ فوق اوپر شجرت ہاں درخت ٹھیک ہے، سو فوق الشجرتی یہ فوق ظرف ہے اور الشجرتی کیا ہے؟ اس کا مضاف الیہ ہے. سو فوق الشجرتی پورا کا پورا شبہ الجملہ ہے. فوق الشجرتی پورا کا پورا کیا ہے؟ شبہ شبہ الجملہ الجملہ، شبہ الجملہ. اتنی بار ڈائجسٹ ہوئی؟ ہاں جی ہاں جی. سو جو شبہ الجملہ ہے وہ کیسے بتائے گا کہ میں اب حالت نصب میں ہوں؟ تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جیسے عموماً ہم اعراب دیتے ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ فلانی چیز منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ فی آخرہ یا علامت نصبہ فلاں یا علامت نصبہ فلان، ایسے کر کے ہم بولتے ہوتے ہیں نا. جی جیسے ہم بولتے ہیں مفعول بھی منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ فی آخرہ یا علامت نصبہ الیا لانہ مثنی یا علامت نصبہ الیا لانہ جمع المذکر سالم. ٹھیک ہے، ایسے کر کے ہم دیتے ہوتے ہیں نا اعراب. ہاں جی اب ویسے کر کے اعراب نہیں دیا جا سکتا اس میں، کیونکہ اس میں ظاہری طور پر تو ہمیں نہیں پتہ لگ رہا اعراب کا، یا پتہ لگ رہا ہے؟ نہیں پتہ لگ رہا نہیں پتہ لگ رہا. اس میں پھر ہم ویسے اعراب دیں گے جیسے ہم مبنی اسما کو اعراب دیتے ہیں. کیسے ہم اعراب دیں گے؟ جیسے ہم مبنی کو دیتے ہیں مبنی اسما کو مبنی اسما کو دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ہادہ میں اعراب دینا سکھایا تھا. ٹھیک ہے، سو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے یہاں سے بات شروع کر لیں، خبر لیسا، سب سے پہلے آپ کیا بتائیں گے یہ کیا ہے؟ لیسا کی خبر ہے خبر لیسا کی خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر لیسا. پھر سیکنڈ آپ بولیں گے شبہ الجملہ بولنے بے شک. ٹھیک ہے، خبر لیسا شبہ الجملہ. خبر لیسا سیکنڈ پوائنٹ کیا بول رہے ہیں؟ شبہ الجملہ شبہ الجملہ. یہ بھی آپ نے بتا دیا. اچھا، خبر ہے لیسا کی اور ساتھ میں شبہ الجملہ ہے. تھرڈ آپ اس میں سے بتا دیں فی محل نصب. کیا بتا دیں گے؟ فی محل النصب فی محل نصب.
کچھ ڈائجسٹ ہوا؟ ہاں جی. ہاں جی. سارے پوائنٹس لکھیے، نوٹ کر لیے اپنے پاس؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ساری کہانی آپ لوگ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اعراب کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک دفعہ دینا آ جانا چاہیے. ایک دفعہ دینا آ جاتا ہے نا، ہر جگہ سیم طرح سے اعراب دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو لگے گا او یہ تو باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن کب لگے گا؟ جب آپ کی تکرار بہت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو اتنی بات کلیئر ہے. ہاں جی. تو ہم نے پڑھا ماں جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اپنی خبر کو منسوب کر دیتا ہے. اسی طرح لیسا بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اپنی خبر کو منسوخ کر دیتا ہے. منسوب کر دیتا ہے. دوسرا ما داخل ہوتا ہے جملہ فعلیہ پہ، اور خاص طور سے فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور سے کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل ماضی پہ. فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہم نے پڑھا لا. لا کا انہوں نے اچھا اب تک پڑھا نہیں ہے لا. ٹھیک ہے. لا ہے نیکسٹ. اچھا اب لا انہوں نے دیا ہوا ہے لا یکتب الطالب درسہ. ٹھیک ہے. یعنی اب لا انہوں نے کس کے ساتھ اٹیچ کر دیا؟ فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ٹھیک ہے. سو عموماً لا کس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے؟ ماضی کے ساتھ. لا یکتب. مضارع کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. عموماً مضارع کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. عموماً جو لا ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ماں عموماً فعل ماضی کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے، اسی طرح لا کس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے؟ مضارع کے ساتھ. مضارع کے ساتھ. مضارع کے ساتھ. اور مقصد اس کا بھی نفی ہوتا ہے، اور اس صرف ظاہری طور پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی لا سے. ٹھیک ہے. لا کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. نہیں لاتا. نہیں لاتا. اسی طرح جب ما فعل ماضی کے ساتھ لگتا ہے تب بھی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. ٹھیک ہے. ما جب ماضی کے ساتھ لگتا جب ہے فعل ماضی کے ساتھ لگتا ہے ہاں تب بھی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. نہیں آتی. لیکن ہاں اگر ما جملہ اسمیہ کے ساتھ لگے گا تو اعرابی تبدیلی آئے گی. آئے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح لئی سے بھی جب جملہ اسمیہ کے ساتھ لگے گا تب بھی اعرابی تبدیلی آئے گی. آئے گی. اچھا اب لن بھی یوز ہوتا ہے نفی کے لیے. ٹھیک ہے. النفی. لیکن یہ لگتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے اور ہمیشہ کس کا معنی دیتا ہے؟ مستقبل کا. مستقبل کا. ٹھیک ہے. جیسے لن یصوم سعید اليوم، یعنی سعید آج روزہ نہیں رکھے گا، فیوچر کا میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. سعید آج روزہ نہیں رکھے گا. رکھے گا. رکھے گا. ٹھیک ہے. یہ گا فیوچر کا میننگ دے رہا ہے. کس کا میننگ دے رہا ہے کہ لن؟ فیوچر کا. فیوچر کا. فیوچر کا. سو کیا معلوم پڑا ہے لن کس فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ. فعل مضارع کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کیا بتایا کہ اس میں معنی کس کا ہوگا؟ نہیں کا. نفی کا. نفی کا. ٹھیک ہے. ہرگز. ہاں نفی کا. ٹھیک ہے. کہ کوئی چیز بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نہیں ہوگی، فیوچر کا بھی میننگ دے گا. ٹھیک ہے. فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا. نفی کا تو میننگ دے ہی دے رہا ہے، لیکن کب، کون سے نفی کا میننگ دے رہا ہے؟ مستقبل. مستقبل کا. ڈائجسٹ ہوئے دونوں پوائنٹس؟ ہاں جی. ہاں کہ کیا معلوم پڑا کہ جو لن ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا، اور دوسرا مستقبل میں نفی کا میننگ دے گا. ٹھیک ہے. نفی کا میننگ مستقبل میں لے جائے گا. نفی کا میننگ مستقبل میں جائے گا. مستقبل میں لے جائے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات اتنی؟ ہاں جی. اب اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے. لن کی وجہ سے اعرابی تبدیلی واقع ہوتی ہے. لن کی وجہ سے اعرابی تبدیلی واقع ہوتی ہے. دیکھیں جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ بیسیکلی مرفوع ہوتا ہے. اوریجنلی کیا ہوتا ہے فعل مضارع؟ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. جیسے اسم بھی اوریجنلی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ادوات آتے ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ جس کی وجہ سے اسم منصوب یا مجرور ہو جاتا ہے نا. جیسے اسم ویسے بیسیکلی مرفوع ہے، لیکن مفعول بھی کی صورت میں منصوب ہو جاتا ہے، حال کی صورت میں منصوب ہو جاتا ہے نا. اسی طرح حرف جر کی بعد آتا ہے تو مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ آتا ہے تو مجرور ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. جی جی. لیکن اصلاً اسم کیسا ہوتا ہے؟
مرفوع 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 ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فعل مضارع ہے وہ بھی اصلاً کیسا ہے؟ مرفوع مرفوع ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ادوات ایسا لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ادات ایسی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، یا تو منصوب ہو جاتا ہے یا مجزوم ہو جاتا ہے، یا منصوب ہو جاتا ہے یا یا مجزوم 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 ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ٹاپک میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کیسے، یہ پتہ نہیں پڑھا ہے نہیں پڑھا، خیر فعل مضارع نا اپنے آپ کو شو کرواتا ہے کہ اچھا وہ کیسے منصوب ہے، کیسے مجزوم ہے، کیسے مرفوع ہے۔ تو خیر یہاں پہ دیکھیں یسومو تھا یہ بیسیکلی، ٹھیک ہے، یسوم سعید الیوم، لیکن جب اس کے ساتھ لن لگا تو لن کی وجہ سے کیا ہوا، فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ لن کی وجہ سے کیا ہوا، فعل مضارع، منصوب دیکھیں یسومو سے کیا بن گیا، لن یسو ما ما، سو لن کی وجہ سے فعل مضارع کیسا ہو جاتا ہے؟ منصوب تو کیا کیا معلوم پڑا، لن سب سے پہلے داخل کس پر ہوتا ہے؟ مضارع پہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ مجھے بتائیں، یہ کس کا میننگ، ایک تو نفی کا میننگ دے گا لیکن کس میں، مستقبل میں مستقبل میں، اور تیسرا اس کی وجہ سے کیا اعرابی تبدیلی آتی ہے کہ فعل مضارع مرفوع سے کس حالت میں چلا جاتا ہے، جو منصوب وہ منصوب۔ منصوب میں سارے پوائنٹس سمجھ آگے، لکھ بھی لیے؟ جی ٹھیک ہے، لاسٹ ہمارا کون سا رہ گیا دیکھیں ادات میں سے، لم لم۔ اب لم بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ نفی کا میننگ دے گا، کیونکہ ہم کلمات ہی وہ پڑھے نا جو نفی کا میننگ دیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں جی پہلی بات اس کی بھی لن والی ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی بات کیا ہے اس کی، مضارع پہ داخل ہوگا فعل مضارع پہ داخل ہوگا۔ جیسے دیکھیں گے افلح المؤمنون، افلح فعل ماضی تھا، لیکن جب لم لگا تو لم یفلح الکافرون، یفلح فعل مضارع میں چینج کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، سو لم کس کے ساتھ لگ کر آتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ فعل مضارع مضارع۔ کے ساتھ سیکنڈ، لن کی وجہ سے معنی مستقبل میں چلا گیا تھا، ایسا ہی ہے، ہاں جی جی لم کی وجہ سے معنی ماضی میں چلا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع میں لم جب اٹیچ ہوتا ہے تو وہ معنی کس کا دے دیتا ہے، ماضی کا ماضی کا۔ ماضی میں چلا جائے گا ڈائجسٹ ہوا یہ بات؟ جس طرح کیا بات پتہ لگی اس طرح؟ کہ ہاں پہلے تو یہ کہ یہ لم جو ہے وہ مضارع کا معنی مضارع میں داخل مضارع کر دیتا ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے۔ پھر مضارع پہ داخل ہوتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا پتہ لگا؟ سیکنڈ نہیں سمجھ آئی۔ ہاں دیکھا، اچھے سے پتہ لگ جاتا ہے، سمجھ آئیے نہیں آئے گا۔ ہاں جی، جو فعل مضارع پہ داخل ہو کے معنی ماضی کا دے گا، داخل فعل مضارع جی پہ ہوگا لیکن معنی کس کا دے گا، ماضی کا دے گا ماضی کا دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے چیپٹرز میں سے یہ ایک آیا تھا، شروع کے چیپٹرز میں سے، کہ میں تمہارے گھر آیا تھا، زرتو فی بیتی کا پتہ نہیں کیا تھا، ولم اجد کا، اجد کا ولم اجد کا، یعنی میں نے تمہارے گھر جب وزٹ کیا تھا تو میں تمہیں نہیں پایا تھا، اب جو میں تمہیں نہیں پایا تھا تو اس نے کیا کہا، لم اجد کا، سمجھ آئے؟ جی کہ فعل داخل مضارع پہ ہوتا ہے مگر معنی ماضی کا دیتا ہے۔ یس، اسی لیے جب میں فعل مضارع پڑھاتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں جو مضارع ہے نا وہ حال کا میننگ بھی دیتا ہے، مستقبل کا میننگ بھی دیتا ہے، اور سم ٹائم ماضی کا میننگ بھی دیتا ہے۔ سو اوریجنلی فعل مضارع حال کا میننگ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ لن لگا دو، سین لگا دو، سوفا لگا دو تو کس کا میننگ دے گا، اس کا مستقبل کا مستقبل کا، ہاں میں بنا بھی بولے، اور اگر ہم اس کے ساتھ لم اٹیچ کر دیں تو وہ کس کا معنی دے دے گا، ماضی کا۔ ماضی کا ماضی کا، سمجھ آئی؟ ہاں جی جی سو کیا معلوم پڑا کہ جو لم ہے پہلی بات وہ فعل مضارع پہ داخل ہوگا، دوسری بات کیا پتہ لگی، کہ معنی ماضی کا دے گا معنی ماضی کا دے گا۔ تھرڈ، اس کی وجہ سے بھی اعرابی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اعرابی تبدیلی واقع ہوتی ہے ہاں ہاں،
لن کی وجہ سے فعل مضارع میں کیا اعرابی تبدیلی آئی تھی؟ وہ مرفوع سے کیا بن گیا تھا؟ منصوب. منصوب بن گیا. لم کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ مجزوم. مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے افلح یفلح تھا. ٹھیک ہے، افلح یفلح. ٹھیک ہے، جب یہ یفلح تھا تو لم جب لگا تو یفلح بن گیا. لم یفلح الکافرون. ٹھیک ہے، لم یفلح ہا کیسا ہو گیا؟ سکون کے ساتھ ہو گیا، مجزوم ہو گیا. ہا کیسا ہو گیا؟ مجزوم. مجزوم ہو گیا. مجزوم ہو گیا. لم یفلح اور پھر التقاء ساکرین کی وجہ سے کسرہ لگ گئی. کسرہ کس کی وجہ سے لگ گئی ہے؟ التقاء ساکن. التقاء ساکرین کی وجہ سے. ڈائجسٹ ہوئی اتنی بات ساری؟ جی. تو ہم نے دیکھا اسلوب النفی میں 5 کلمات ہیں: ما، لا، لن، لم، لیسا. ما جو ہے وہ جملہ اسمیہ پہ بھی داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں خاص طور سے عموماً کس پہ داخل ہوتا ہے؟ الماضی کو. فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما کی وجہ سے اعرابی تبدیلی فعل ماضی میں تو نہیں آتی ہے، لیکن جملہ اسمیہ پہ تبدیلی آتی ہے. کیا تبدیلی آتی ہے جملہ اسمیہ پہ؟ منسوب کر دیتا ہے. ہاں، کس کو منسوب کر دیتا ہے؟ م- م- ہم، خبر کو منسوب کر دیتا ہے. خبر کو. اس کو منسوب کر دیتا ہے؟ خبر کو. خبر کو منسوب کر دیتا ہے. پھر ساتھ ہی ہم نے لیسا دیکھا تھا. لیسا کس پہ داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ. جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. اب یہ بھی کیا کر دیتا ہے؟ ام، ہم، یہ بھی منسوب کرتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا کر دیتا ہے؟ جملہ اسمیہ کو منسوب کرتا ہے. منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے. جملہ اسمیہ کی خبر کو منسوب خبر کرتا کو ہے. منسوب کر دیتا ہے. پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا لا. لا عموماً کس پہ ہم نے کہا داخل ہوتا ہے؟ لا فعل ماضی پہ. ہم، لا داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ. ہاں جی. ٹھیک ہے، لا داخل ہوتا ہے فعل مضارع پہ. اس کی وجہ سے کیا کوئی اعرابی تبدیلی آتی ہے؟ م، نہیں. نہیں آتی. ٹھیک ہے، جب لا نافیہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. نہیں آتی. پھر لن. لن بھی کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مضارع پہ ہی ہوتا ہے مگر یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. ہاں، اور اس سے اعرابی تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے؟ یہ مرفوع کو فعل منصوب. فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے تو پھر ہم، وہ منصوب یا یہ مجزوم ہو جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، لن کی وجہ سے تو منصوب ہی رہتا ہے بس. ٹھیک ہے میمونہ، لن کی وجہ سے کہاں پہ چلا جاتا ہے صرف فعل مضارع مرفوع سے منصوب. منصوب. منصوب بن جاتا ہے. بس اس میں مجزوم والی بات ایڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، لن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، مجزوم نہیں ہوتا. کلیئر ہے بات؟ جی استاذہ. ہاں. اور پھر جو لم ہے، لم اگین کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پہ. فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. اور سیکنڈ یہ اس کی وجہ سے معنی کس میں چلا جاتا ہے؟ ماضی میں چلا جاتا ہے. ماضی میں. اور اس اعرابی تبدیلی کیا آتی ہے؟ مجزوم کا. مجزوم ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. سو لن کی وجہ سے منصوب ہوا اور لم کی وجہ سے مجزوب ہوا. مجزوم. مجزوم ہو گیا. کلیئر ہے؟ ہاں جی. چلے اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. حول الجمل المثبتہ. ٹھیک ہے، جو جملہ مثبتہ ہے ان کا آپ چینج کریں التالیہ جو گیون ہے الی جمل منفیت. ٹھیک ہے، جملہ مثبتہ جتنا ان سب کو جملہ منفیہ میں چینج کریں. کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں اب دیکھیں قرأت القصۃ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، قرأت القصۃ اس کو ہم نفی میں کیسے چینج کریں گے؟ ما قرأت القصة. ہاں ٹھیک ہے، فعل ماضی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ما لگا دیں گے تو وہ کس میں چینج ہو جائے گا؟ اس کا نفی بن جائے گی. ما قرأت القصۃ. دوسرا ایک اور مزے کی چیز نوٹ کریں. دیکھیں اگر ہم فعل مضارع کے ساتھ لم لگا دیں اور اس کو مجزوم کر دیں تب بھی وہ ماضی کا معنی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، اس نے دیکھیں انہوں نے لم اقرأ القصۃ. لم اقرأ میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، فعل مضارع میں بھی اس کا کر کے انہوں نے دکھا دیا. سمجھ آیا؟ جی جی. چلیے اب دیکھیں سیسافر. یہ دیکھیں ہم نے غور کرنا ہے. سیسافر ہارون غدن. سا کس کا میننگ دیتا ہے؟ مضارع کا. سا میننگ اس کا دیتا ہے. مضارع تو کچھ بھی ان نہیں ہے. قریب. ان ہاں قریب. کیا ہوتا ہے ان قریب؟ حال ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے.
मुस्तकबिल। हाँ, ये ना बोला करें मुजारे का माना। मुजारे का माना क्या होता है? हाँ, मुजारे तो कभी माजी का माना दे रहा है, कभी हाल का, कभी मुस्तकबिल का। तो मुजारे के माना का क्या मतलब होता है? क्या कोई मतलब है मुजारे का माना देने का? जी जी बिल्कुल। ठीक है। सो सा किसका मतलब देता है? मुस्तकबिल का। मुस्तकबिल का माना देता है। अब मुझे बताएं, इसको अब हमने नफी में चेंज करना है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? लन। शाबाश। ठीक है। सयुसाफिरु हारून गदन से क्या हो जाएगा? लन। लन युसाफिरा वेरी हारून। गुड। ठीक है। लन युसाफिर, रा पे भी जबर आ गई। क्यों? क्योंकि लन की वजह से फेल मुजारे क्या हो जाता है? मंसूब। मंसूब हो जाता है। मुन्नस हो जा रही है। जी उस्तादा। ठीक है, हम मिल के करें। थर्ड है यक़दी मुहम्मदुन अल उतलता फिल मगरिब। अब देखें, यक़दी कौन सा फेल है? माज। फिर मुजारे। फेल मुजारे। ठीक है। अब आप इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं नफी में? ठीक है, एक तो आप इसके साथ सिंपल क्या लगा सकते हैं? लन। ठीक है, लन लगाएंगे तो फ्यूचर का माना दे देगा। ठीक है, लेकिन ये जुमला सिंपल है, हाल का माना दे रहा है। यक़दी मुहम्मदुन अल उतलता फिल मगरिब, तो इसमें लन ला लगा। ला या कजी आ जाएगा। ला यक़दी। ठीक है, सो ला यक़दी मुहम्मदुन अल उतलता फिल मगरिब। समझ आया? हाँ जी। सिंपल हाल का मीनिंग दे रहा था तो हमने ला लगा दिया। अगर ये माजी का मीनिंग दे रहा होता तो फिर हम क्या लगा देते? माँ लगा देते। माजी माजी माजी। माजी फिर में माँ। मुजारे के साथ ना, फिर मुजारे है, लम। लम लगा देते। ठीक है। और अगर सीन आ रहा होता या सऊफा आ रहा होता, मुस्तकबिल का माना दे रहा होता, तो हम इसके साथ क्या लगा देते? लन। लन। लन लगा देते। ठीक है। अब ये देखें, कहते हैं इंदी रजुलुन गरीबुन। अब ये कौन सा जुमला है? जुमला इसमें यही जुमला फ़ैलिया। जुमला फेलिया। जुमला फ़ैलिया कौन सा होता है? जो फेल से शुरू होता है ये हाँ, इसमें। जुमला इसमिया है। ठीक है, क्योंकि जुमला इसमिया इसम से स्टार्ट होता है, जो फ़ैलिया और फ़ाइल से स्टार्ट होता है। तो इंदी रजुलुन गरीबुन, इसमें मुब्तदा कौन सी है? राजुलन। रजुलुन। और खबर क्या है? गरीब। ना ना। गरीब। ठीक है, खबर गरीब भी हो सकती है, लेकिन उसकी सिफा के तौर पर आ रही है। आइंदी है। खबर क्या है? हिंदी। हिंदी। आइंदी। ठीक है, तो खबर इस वक्त आइंदी है। चले, अब इसको देखें, इसको हमने फ़ैल जब जुमला इस्मिया होता है तो उसको कैसे कैसे हम नफी में चेंज कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं सब। नंबर वन, माँ लगा सकते हैं। माँ लगा सकते हैं, माँ इंदी रजुलुन गरीबुन। और थर्ड, लेइसा लगा सकते हैं। लईसा लगा सकते हैं। क्लियर है? जी। चलिए, आगे इंशाल्लाह आपको मौका होगा कि इसको मुकम्मल कर लीजिएगा, और कोई चीज़ पूछने वाली हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, जी। इंशाल्लाह।